پاکستان اور ایران کے ریلیشن شپس اتنے خراب اس وقت کیوں ہو گئے؟ جہاں دھوئیں وہاں آگ تو ہے. تو مان ہی نہیں سکتا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ جناب یہاں پہ انڈیا راک کا نیٹ ورک ہے. کلبھوشن یادیو چابہار سے آپریٹ کرتا تھا. ایران پہ سینکشنز ہیں اوبویسلی یو ایس کی طرف سے, تو انڈیا اتنی اوپنلی ٹریڈ کر رہا ہے, پاکستان ایسا کیوں نہیں کر پایا؟ وہ لوگ آپ کے دوست نہیں ہیں. ہم نے اب کسی اور کی جنگ میں شامل نہیں ہونا. تو وائی وڈ ایران لیٹ انڈیا بلڈ اے پورٹ اینڈ لیٹ انڈیا یوز اٹ؟ انڈیا نے چابہار پورٹ کو انویسٹمنٹ جو ہے وڈرا کر لی. ایران سے آپریٹ ہوتے ہیں یہ سارے بلوچستان میں آپریشنز اور انسرجنسیز ہو رہی ہیں. نہیں جی نہیں, کریکشن. BLA, BRA, BLF یہ کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں؟ افغانستان سے. بیک ان 65 and 71 میں ایران نے بہت اوپنلی سپورٹ کیا. تاریخ کی چیزیں یاد رکھنی چاہیے. ایران کی سالمیت انڈائریکٹلی ہماری سالمیت کو بھی افیکٹ کرتی ہے. اگر ہم دیکھیں انڈین اوشن میں انڈیا کا انفلوئنس زیادہ ہوتا جا رہا ہے. پاکستان نیوی تو پیٹرول کرتی ہے. وہ الحمدللہ پاکستان نیوی میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے وار شپس کی. بلوچستان اسپیشلی گوادر, اس ریجن میں اس طرح مسنگ پرسنس کا کیس ہونا, لوگوں کا غائب ہو جانا, یہ اس کا کیا ریزن ہے؟ یہ شرح زدہ جو علاقے ایسے ہوتے ہیں تو پھر یہ مسنگ پرسن صورتحال یہ پیدا ہو جاتی. اب وقت نہیں ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں قبائلی سرداروں پہ. نو. آج ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید, جو کہ کرنٹ افیئرز انالسٹ ہیں اور فارمر نیب ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں. دنیا کے بدلتے حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان اور ایران کے اچھے تعلقات ہونا کتنا ضروری ہے؟ چائنا اور ایران کے بڑھتے ہوئے تعلقات کا پاکستان پر کیا اثر ہوگا؟ 65 اور 71 کی وار میں دنیا کے خلاف جا کے ایران نے پاکستان کی مدد کیسے کی؟ کلبھوشن جیسے لوگوں نے ایران کی چابہار پورٹ کو استعمال کرتے ہوئے بلوچستان میں حالات کیسے خراب کیے؟ اور بلوچستان کا مسنگ پرسن کیس اصل میں ہے کیا؟ ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہمارے زیادہ تر ویورز وہ ہیں جنہوں نے ہماری ویڈیوز تو دیکھی ہیں بٹ ہمیں سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دیا ہے اور فیوچر میں بھی دیتی رہوں تو سنو ڈیجیٹل کو ضرور سبسکرائب کریں. سر, آپ نے آرمی میں 35 ایئرس سرو کیا ہے. کین یو ٹیل اس اباؤٹ دیٹ ایکسپیرینس؟ دیکھیں, I joined in 1971, 6 months in PMA, then 3.5 years as a cadet in the Pakistan Air Force College of Aeronautical Engineering, کرونکی کریک. تو وہاں سے میں نے ایرو اسپیس انجینئرنگ کی. پھر زیادہ تر میری جو سروس ہے وہ ایویشن انجینئرنگ میں اور ایئر کرافٹ ہیلی کاپٹرز کی مینٹیننس اور اس پہ کئی بیچ میں فورن کورسز کیے فرانس میں, امریکہ میں, سنگاپور میں. تو وہ ایک بڑا اچھا تجربہ تھا. لیکن میرا خیال جو سب میرا بیسٹ ایکسپیرئنس تھا وہ جب میں ایز اے لیفٹنٹ کرنل 4 سال واشنگٹن میں پوسٹ ہوا ان دی ایمبیسی ایز دی آرمی ٹیکنیکل لیزن آفسر, لیکن آلسو ڈیزگنیٹڈ اسسٹنٹ ملٹری اٹیچی. تو وہاں پہ وہ 4 سال جو میں نے گزارے 1996 سے 2000, تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا دیکھی ہے, بہت کچھ دیکھا ہے. ابھی بھی یادیں اس کی تازہ ہیں. اور اس کے بعد پھر واپس آیا 2006 میں ریٹائر ہوا ایز اے بریگیڈیئر. اور اس کے بعد پھر 2 بڑے یادگار میرے سال جو ہیں وہ گزرے, اور وہ تھا ڈائریکٹر نیب پنجاب. اب تو نیب لاہور ہے اور ملتان علیحدہ ہو گیا, لیکن پورے وقت پنجاب تھا. تو ڈائریکٹر نیب پنجاب بہت میڈیا اور انویسٹیگیشن. اور اس میں جو مین چیز یہ تھی کہ میڈیا سے جو میرا لو افیئر تھا وہ نیب پنجاب میں ایز ڈائریکٹر میڈیا وہ ہوا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب 2009 میں نے لیفٹ نیب پنجاب, تو مجھے میرے میڈیا دوستوں نے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب اب آپ نے بہت نوکری کر لی ہے, اب آپ ہمیں جوائن کریں, کیونکہ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن میں بات چیت کرنے میں مزہ بہت آتا ہے. اور نے کہا, اور واقعی یہ صحیح بات ہے کہ آپ دیکھیں تقریباً 15 سال ہو گئے نیب چھوڑے ہوئے, لیکن یہ 15 سال بڑی میری یادیں ہیں ساری الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ, پرنٹ میڈیا کے ساتھ, سوشل میڈیا کے ساتھ. کرنٹ افیئرز انالسٹ, آپ پاکستان اور ایران کے ریلیشن شپس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اتنے خراب اس وقت کیوں ہو گئے؟ نہیں جی, بالکل خراب نہیں ہے. میں مانتا ہوں فروری میں ایک بڑا ایک لو آیا تھا پاکستان ایران کے تعلقات میں, جب انہوں نے جو بھی محرکات تھے ان سے غلطی ہو گئی, انہوں نے جلد بازی کی, انہوں نے ہم سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں کیا, جو کہ ہمیشہ ہمارا انٹیلیجنس لیول پہ, سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ لیول پہ بالکل ہوتا ہے. پولیٹیکل لیول پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا آیا کہ ان لوگوں نے کچھ میزائل جو ہیں یا وہ داغے بلوچستان میں ہمارے کچھ کہ جی یہاں پہ کوئی کیمپس ہیں یا کیا ہے جو اینٹی ایران دہشت گرد اس قسم کی. لیکن میں کہتا ہوں کہ ود ان 48 آورس ہیٹس آف. دیکھیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کا ایک اصول ہے,
اگر آپ کی خود مختاری، اگر آپ کی جغرافیکل سوورینٹی پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، آپ نے انتظار نہیں کرنا، یو ہیو ٹو ہٹ بیک اینڈ ہٹ بیک ویری ہارڈ. اور ہم نے پھر ود ان 48 آورز آپ نے دیکھا کہ جوابی ہم نے کاؤنٹر حملہ کیا، اور میزائل، ڈرون اٹیکس، راکٹ اٹیکس ہم نے ایرانین ان بیسز پہ کیے جہاں سے آئے تھے، تو ایرانینز ٹھنڈے پڑ گئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ود ان دنوں میں ایرانینز نے ریلائز کیا کہ ان کی بڑی غلطی ہے، وہ آئے پاکستان، انہوں نے بات چیت کی، سب ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جب واقعی میں سمجھتا ہوں کہ ایران پاکستان کے تعلقات میں بڑی خرابی آئی تھی آج سے کوئی 6-7 سال پہلے، جب آپ کو یاد ہے ایران کی سرزمین چابہار سے ایرانین اجازت دی ہوئی تھی. میں مان ہی نہیں سکتا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ جناب یہاں پہ انڈیا راک ہے جو پورا ایجنٹ کا نیٹ ورک ہے، کلبھشن یادو وہ چابہار سے آپریٹ کرتا تھا، بلوچستان میں دہشت گردی کرتا تھا، کراچی میں دہشت گردی کرتا تھا. اس کو ہمارے نیٹ ورک، ہمارے لوگوں نے، سیکورٹی ایجنسیز نے اس نیٹ ورک کو توڑا، اس کو پکڑا. بلکہ آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے، جنرل راحیل شریف واز دی آرمی چیف، اور ایرانین پریزیڈنٹ نام تھا میرا خیال ہے رفسنجانی، اف آئی ایم ناٹ رانگ. وہ 6 سال پہلے سرکاری دورے پہ پاکستان آئے، اور آرمی چیف ہمارے اس وقت کلبھوشن کی خبر آؤٹ نہیں ہوئی تھی، آرمی چیف جو ہے وہ پریزیڈنٹ رفسنجانی کو ملے، جنرل راحیل شریف، اور وہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹ لانچ کیا کہ سر آپ کی نالج میں لے کے آ رہے ہیں کہ یہ آپ کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا نیٹ ورک آپریٹ کرتا ہے، را کا، انڈین را، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنٹ. تو کلبھوشن کو ہم نے پکڑ لیا ہوتا، پورا ایویڈنس دیا، تو وہ بھی ہی واز ٹیکن اے بیک. انہوں نے کہا شاید مجھے پتہ نہیں، میں جاتا ہوں پھر جا کے چیک کرتا ہوں. لیکن وہ ایک لو آیا تھا. بعد میں پھر حالات بہتر ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، اور ابھی میرا خیال ہے ہمارے تعلقات ان کے ساتھ، دیکھیں ہمارے تعلقات کیوں ایران کے ساتھ ٹھیک ہوں گے؟ اس لیے ایران ہمارا اسلامی ویسٹرن بردر ہے، بھائی ہے، مسلمان ملک ہے. ہمارے ان کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہیں، کوئی ہمارے ساتھ ان کے کوئی جنگی والے ایسے صورتحال نہیں ہے. ایک میوچل رسپیکٹ ہے، ان کی خود مختاری، ان کی سیورینٹی، اور اسی طرح پاکستان کے ساتھ. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، شاید اب لوگ بھول گئے، 1965 کی جب جنگ ہوئی تھی انڈیا پاکستان کی، اور پھر 1970 میں ایران PIA کے ہمارے طیارے پاکستان سے جا کے ایران میں ان کو ایران نے پناہ دی تھی کہ تاکہ وہ یہاں پہ ایئرپورٹس کے اوپر نقصان نہ ہو جائے. وہ وہاں پہ جا کے پارک ہو گئے تھے، یعنی کہ ان کو جگہ دی تھی. اور ایران نے مٹیریل پوائنٹ آف ویو، ملٹری اکوپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہماری بڑی مدد کی تھی. تو ہمارے بڑے تاریخی تعلقات ان کے ساتھ. ایرانی نے، میں کہتا ہوں عظیم قوم ہے، اٹس اے گریٹ نیشن. جس طرح انہوں نے یہ اپنا غزہ کے لیے کردار ادا کیا ہے، تمام مسلمان ممالک چپ بیٹھے ہیں، سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہیں، دیکھ رہے ہیں وہاں پہ 40,000 بندے شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، نسل کشی ہوگی، بربادی ہوگی. ٹھیک ہے نا جی، اینٹ سے اینٹ بجا دی اسرائیلیز نے ان نہتے فلسطینیوں پہ حماس کے ساتھ جو ان کی لڑائی ہوئی. تو لیکن کوئی مسلمان ملک بولا نہیں اس طرح، کسی نے. لیکن ایران تھا، کیونکہ پہلے بھی ان کے لوگ وہاں پہ سیریا میں تھے، ان کے بڑے فوجی جرنیل ہیں جن کو اسرائیلیز نے ٹارگٹ کیا. ٹھیک ہے نا جی، اور ایران اب ایکٹیولی انوالوڈ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے، اتنی ہمت کہ انہوں نے ایران سے بیٹھ کے اسرائیل پہ میزائل داغے 300 اور 400 کے درمیان آج سے مہینہ پہلے. وہ کیونکہ ان کے جرنیلوں کو، ریولوشن گارڈز کے، ان کو شہید کیا گیا ڈیماسکس میں، سیریا میں، بیروت میں، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اس کا بدلہ لیا. تو بڑی عظیم قوم ہے، ڈرنے والی قوم نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. گریٹ نیشن. اور جب کہ ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی جو ٹیکنیکل سپیریورٹی ہے، ٹیکنالوجیکل جو ان کی برتری ہے، وہ بہت زیادہ ایران سے. گولدو ایران نے بڑی ترقی کی ہے پچھلے 15-20 سال میں اپنی ملٹری ہارڈ ویئر، ڈرونز، میزائل ٹیکنالوجی میں انہوں نے بڑی ترقی کی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن پھر بھی اسرائیل کو ایک ایج ہے. اس لیے کیوں ایج ہے؟ ان کے پیچھے امریکہ ہے، پوری ویسٹرن پاورز ہیں، پورا امریکہ کا ویسٹرن ملٹری مائٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. لیکن پھر بھی ایران جو ہے وہ کھڑا ہوا. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں، حزب اللہ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے ایران. جو ہوتی قوم ہے یمن میں، ان کو ایران سپورٹ کر رہا ہے. یہ بھی ایک عظیم قوم نکلی ہے یمن. ہم تو سمجھتے پتہ نہیں نالائق بیوقوف لوگ ہیں، لیکن آپ دھوتیاں پہنتے ہیں، اس قسم کا لباس پہنتے ہیں. لیکن دیکھیں یمن سے میزائل داغے جا رہے اسرائیل کے اوپر. آپ سوچ سکتے ہیں ہزاروں کلومیٹر دور.
ظاہری بات ہے ایران کی سپورٹ ہے ان کو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قومیں جو مشکل وقت میں کھڑی ہوتی ہیں یہ عظیم قومیں ہیں. آپ ارد گرد کے ممالک دیکھ لیں, ایجپٹ ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات, جارڈن کے تعلقات, موراکو کے تعلقات, ٹرکی جو ہے ان کے تعلقات, وہ خاموش تماشا ہی ہیں. سو ہم نے چلیں ایک کام کیا پاکستان سے کہ ہم نے کنڈیم وربلی کرتے رہے, ہر پلیٹ فارم پہ ہم نے اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے جو غزہ میں ہوا, جو اب لیبنان میں ہو رہا ہے, وہی نسل کشی, وہی بربادی, تباہی اب لیبنان میں ہو رہی ہے. لیکن ہم نے ایک کام اچھا کیا ہے کہ ہم جو وہ جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے, امداد, وہ ہم بھیجتے رہے. میں خیال 7-8 انسٹالمنٹس پاکستان کی طرف سے کنسائنمنٹ گئی ہیں اپنے غزہ مسلمان بھائیوں کے لیے. اتنی دور ہم بیٹھے ہم یہی کر سکتے ہیں. ہمارا اسرائیل کے ساتھ وہ ڈائریکٹ اس وقت کوئی جھگڑا نہیں ہے, حالانکہ وہ ہم سے گھبراتے ہیں اور کہ بھائی یہ پاکستان جو ہے یہ ایک نیوکلیر پاور ہے, اس سے ذرا بچ کے رہو, ان کے ساتھ ڈونٹ میس اپ ود پاکستان. تو ٹھیک ہے, ایسا ہونا چاہیے, لیکن ہم نے ان کو مورل سپورٹ, پولیٹیکل سپورٹ, ہیومینیٹیرین سپورٹ ہم نے دیے غزہ کو, وچ از گڈ. گورنمنٹ کو میں اس معاملے میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا سر, آپ نے بھی 2-4 باتیں کی, ایک تو چابہار پورٹ کی بات کی, دوسرا اب بلوچستان میں جو انسرجنسیز ہو رہی ہیں اس میں بھی را کی انوالومنٹ اور ایران کے تھرو جو ہو رہی ہیں وہ باتیں کی ہیں. ویلکم ٹو بوتھ آف دیز. سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں, جو انڈیا میں چابہار پورٹ انڈیا نے بنائی ہے, ایران پہ سینکشنز ہیں اوبیسلی یو ایس کی طرف سے. اب ان سینکشنز کی وجہ سے پاکستان ایران کے ساتھ ٹریڈ اتنی اوپنلی نہیں کر رہا, بٹ سینکشنز تو انڈیا کے لیے بھی ہیں. تو انڈیا اتنی اوپنلی ٹریڈ کر رہا ہے, اس نے ایران میں جا کے ایک پورٹ بنا دیا, پاکستان ایسا کیوں نہیں کر پایا کچھ؟ دیکھیں جی, مسئلہ کیا ہے, کیونکہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا ایک بڑا اسٹریٹجک ڈیفینس پارٹنر ہے, اور انڈیا کی پاپولیشن ہے 1.5 ارب, اور ایک بہت بڑی اکانومی بن گئی ہے. 700 ارب $700 بلین تو ان کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں. تو اب ویسٹرن نیشن جو ہیں, امریکہ, برطانیہ, یورپین نیشن, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے, یہ تو ہم انڈیا کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے ہمیشہ کشمیر پہ وہ انڈیا کے انڈائریکٹلی انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں. مطلب کبھی انہوں نے کشمیر کاز کے لیے آواز نہیں اٹھائی یونائٹڈ نیشن میں یا سیکورٹی کونسل میں. اور انڈیا ایران سے اگر وہ تیل لیتا ہے یا کوئی اور ٹریڈ کرتا ہے تو انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. لیکن جب پاکستان کہتا ہے کہ جناب ہم نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن بنانی ہے, تو نہیں جناب, اور ان کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے, امریکہ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ کتنی ضروری ہے, یہ اسینشل ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن, کیونکہ گوادر تک گیس آنی ہے, اور ہمارے جو مین گیس کا جو نظام ہے اس میں ہمیں گیس چاہیے. ہمارے ریزرو جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ اب ہر 10ویں دن میں اچھی خبر یہ پڑھتا ہوں کہ سندھ میں نئے گیس ریزرو دریافت ہو رہے ہیں, کے پی میں نئے گیس ریزرو جو دریافت ہو رہے ہیں. تو آئی ایم شیور اس میں بہتری آئے گی. لیکن اس وقت ایک انرجی کرائسس ہے ہماری انڈسٹریز کے لیے وغیرہ, ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے. سو ایران پاکستان گیس پائپ لائن امریکن نہیں بننے دے رہے. اس لیے نہیں بننے دے رہے کہ جی ایک تو وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں, دیکھیں نا یہی تو پرابلم ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جی ایک تو یہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی اکانومی اٹھے, وہ چاہتے پاکستان ڈپینڈنٹ رہے IMF پہ, پاکستان ڈپینڈنٹ رہے اور ویسٹرن کے جو اپنے مفادات ہیں وہ رہے. اور ایران, ظاہری بات ہے ایران کی گیس پاکستان جائے گی تو فری تو نہیں آئے گی, ہم پے کریں گے نا. لیکن وہ نہیں چاہتے کہ, اور ان کی ایران کے ساتھ ایک بڑا پرانا تنازع کیا 1979 میں کیا ہوا تھا. 1979 میں جب یہ اپنا چینج ہوا تھا اور آیت اللہ خمینی یہ آئے تھے اور ریولوشن آیا تھا, اسلامک ریولوشن ایران میں, تو تہران میں کئی سال اسٹوڈنٹس نے آکوپائی کیا تھا امریکن ایمبیسی. تو بڑا کوشش کی گئی تھی, امریکن نے ایک ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں جس میں ان کے ڈیزرٹ میں ان کے ہیلی کاپٹرز گر گئے اور آپریشن فیل ہو گیا. اس دن سے لے کے آج تک ایران پہ سینکشنز ہیں, ایران پہ وہ ٹریڈ سینکشن ہیں. ایک وقت آیا تھا میڈیکل کے سینکشن لگ گئی تھیں, لیکن اس ایرانی قوم نے ان سینکشنز کا مقابلہ کیا. میں کہتا ہوں کمال ہے. اور اس کے بعد پھر اسی دور میں ایرانیوں نے صبح شام محنت کی نیوکلیر پاور بننے کے لیے. اب ٹھیک ہے انہوں نے ڈکلیئر تو نہیں کیا کہ وہ نیوکلیر پاور بن گئے, لیکن میں سمجھتا ہوں ان کا ایرانین کا جو نیوکلیر پروگرام ہے کافی حد تک وہ کامیابی سے آگے چل رہا ہے. اور یہ بالکل نہیں بھاتا اپنا امریکنس کو بھی اور اسرائیلیز کو. وہ اس لیے سینکشن کہ جناب آپ اپنا ایرانین نیوکلیر پروگرام کو رول بیک کریں. پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا تھا
کہ 70s میں جب ہمارا نیوکلیر پروگرام شروع ہوا کہ انہوں نے ایک سینکشن دوسری سینکشن کہ پاکستان نیوکلیر پروگرام آپ رول بیک کریں, ختم کریں, کیونکہ ہم نے تو انڈیا کے رسپانس میں کیا تھا جو 74 میں انہوں نے پہلے بام ایکسپلوژن کیے تھے. پھر ہم نے محنت کی صبح شام, اللہ محسن پاکستان کو جنت میں اعلیٰ درجات دے, ڈاکٹر AQ خان, پھر وہ اس پروگرام میں آئے اور ہم نے جنرل ضیاء کے دور میں پھر 1998 میں ایکچولی نواز شریف واز دا پرائم منسٹر, تو ہم نے اپنے نیوکلیر ایکسپلوژن کیے اینڈ وی بیکیم اے نیوکلیر پاور. سو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ایران اور ویسٹ کی لڑائی ہے جس کی وجہ سے پاکستان سفر کر رہا ہے. ہم نے تو ابھی ایک ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حکومت پاکستان کی خبر بھی آئی تھی کہ جی ہم ویور کے لیے مانگیں گے امریکہ سے کہ جی آپ نے سینکشن لگائیں, لیکن ہماری یہ ضرورت ہے ہمیں آپ ویور دیں تاکہ یہ دیکھیں نا ایران نے اپنے بارڈر تک پوری وہ جو پائپ لائن ہے وہ لے کی ہوئی ہے. انہوں نے آج سے چند سال پہلے کہا جی ہم آپ کو $500 ملین دیتے ہیں کہ آپ اپنا جو پورشن ہے ایرانین بارڈر سے پاکستان کے اندر گوادر تک یا آگے تک آپ پائپ لائن لے کریں. ہم تیار تھے بالکل, لیکن پھر وہ تھریٹس آف امریکن سینکشنز. اب آپ یہ کہیں گے میں کیوں ایسی یہ بات کروں. دیکھیں امریکہ میں جو میں 4 سال رہا اس کا میں جب امریکہ سے واپس آیا تو میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے, میری کنوکشن ہے, میرے ایمان کا حصہ ہے. وہ لوگ آپ کے دوست نہیں ہیں, وہ ہمیشہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں, وہ میرے آپ کے مفادات کو نہیں دیکھیں گے. وہ بے شک پاکستان قرضے میں ڈوب جائے, حالات یہاں پہ خراب ہو جائیں, وہ چاہیں گے ہمیشہ ہم پاکستان کو ICU میں رکھیں, مرنا نہ دیں, ان کو ICU میں رکھو, وینٹیلیٹر کے اوپر رکھو, امداد دی جاؤ تاکہ اس میں قرضے میں ہی ڈوب جائے یہ قوم, دے ہی نہ سکیں, قرضہ واپس سے نہ کر سکیں. ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ان کی اس لیے کہ پاکستان واحد مسلمان ملک ہے جو کہ ایک نیوکلیر پاور ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ اب تو حالات زیادہ وہ جب سے پاکستان نے CPEC چائنا کے ساتھ CPEC کے معاہدے کیے, CPEC آن گراؤنڈ آیا, گوادر بن گیا, پورا ایک نظام بنا ہے CPEC کے چائنا بارڈر سے لے کے گوادر تک. ابھی گوادر ایئرپورٹ انوگریٹ ہوا, ہمارا جو سی پورٹ ہے وہ ماشاءاللہ آپریشنائز ہو گیا. ان کو وہ نہیں بھاتا, ہم نے ان کی بات نہیں سنی کیونکہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں تھا کہ CPEC بنے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں میرا امریکہ کا تجزیہ دیکھ کے کریکٹ ثابت ہوا. وہ ایک انریلائبل اور انٹرسٹ وردی, آپ کا کہتے تو ہمیں ہمارا حلیف ہے لیکن انریلائبل ہے, انٹرسٹ وردی. جب ہمارے ان کے مقاصد کوئی انٹرسٹ کوئنسائڈ کرتے ہیں تو اس وقت جناب اوور نائٹ وہ بدل جاتے ہیں. اوور نائٹ مثال کے طور پہ افغان جہاد ہوا, اس وقت ہمارا نیوکلیر پروگرام چل رہا تھا لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ سوویت یونین افغانستان میں آیا تھا اور ان کو وہ چاہتے تھے کہ پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے. ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے جنرل ضیاء کے دور میں. ہم نے افغان جہاد کو پورا تیار کیا اور یہ افغانی جو تھے مجاہدین یہ پھر گئے کئی سال لڑتے رہے سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں, ان کو شکست ہوئی. ہمارے اس کے بعد کتنی ہمارے افیکٹ آئے, ہمارا معاشرہ بکھر گیا, فیبرک ٹوٹ گیا, یہاں پہ ڈالرز یہ جو ڈرگز اسمگلنگ یہ تمام چیزیں ہوئیں. نقصان تمہارا ہوا لیکن امریکہ کو کامیابی کے ملی, سوویت یونین ٹوٹ گیا اس کے بعد. تو انہوں نے ہمیں استعمال کیا. تو اس وقت تو جناب F-16 بھی آئے, مجھے بھی یاد ہے 1982 میں $3.2 بلین کا ایڈ پیکج پاکستان کو دیا گیا. کیا اس ریوارڈ میں کہ ہم ان کے فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے, ہمارے بندے شہید ہوئے, ہمارے بندے مارے گئے, ٹھیک ہے نا جی. تو F-16 آپ کو ملے. پھر جنرل مشرف کے دور میں کیا ہوا, وہ وار آن ٹیرر ہو گیا 9/11 کے بعد. پھر افغانستان وہ جانا چاہتے تھے, یہ اس کے پیچھے یہ وہ جو گروپ ہے دہشت گرد گروپ اسامہ بن لادن والا, ٹھیک ہے نا جی. تو وہاں پہ پھر انہوں نے پاکستان میں ہماری مجبوری تھی جو بھی تھا, جنرل مشرف مان گئے اور جناب وار آن ٹیرر میں ہم شامل ہوئے. 70,000 پاکستانی شہید ہوئے, 10,000 پاکستانی فوجی شہید ہوئے, افسر جوان شہید ہوئے, ٹھیک ہے نا جی. اور 10 سال جنگ چلی, نقصان ہمارا ہوا, بربادی ہماری ہوئی. اپنا افغان اس کا جو بلو بیک آیا, یہی وہ تمام جو افغان جہاز سے چل رہا تھا اس کا پھر افیکٹ ہوا پاکستان کی معیشت پہ. ہمارے $150 بلین کا ہمارا وار آن ٹیرر میں نقصان ہوا, ٹھیک ہے نا. تو بڑا جناب ٹریننگ بھی ہو رہی ہے, ایکوپمنٹ بھی آ رہا ہے, سپلائی بھی آ رہی ہے. کولیشن فنڈ بنا کہ پاکستان کو فنڈ بنایا گیا جس میں ہمیں ڈالر بھی آتے تھے, لیکن ان کا انٹرسٹ تھا
ہم استعمال کیے گئے. لہذا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی لیڈرشپ نے, سول لیڈرشپ ہو, ملٹری لیڈرشپ ہو, پولیٹیکل لیڈرشپ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا آج سے کئی سال پہلے. ہم نے اب کسی اور کی جنگ میں شامل نہیں ہونا. ہم نے کسی اور کی جنگ میں شامل نہیں ہونا. ہم وہ کریں گے جو ہمارا انٹرسٹ ہوگا, جو ہمارے انٹرسٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو کسی پہ ہم ڈپینڈ نہیں کریں گے, اور آئندہ سے کسی کا ہم نے فرنٹ لائن اسٹیٹ نہیں بننے. وہ تو دیکھیں نا, ابھی امریکہ وہاں سے نکل گیا, وار آن ٹیرر کے بہانے امریکہ افغانستان آیا. ایک وقت پہ 1.5 لاکھ US فورسز تھیں افغانستان میں, 1.5 لاکھ. لیکن اور نیٹو علیحدہ. پھر جب وہاں سے نکلے اور سارا گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن پاکستان کے تھرو تھا. جب وہ چھوڑ کے گئے 3 سال پہلے 4 سال پہلے کابل افغانستان, طالبان آئے تو کیا پیچھے چھوڑ گئے؟ اربوں ڈالر کا ساز و سامان, فوجی کوپن لیٹسٹ, اور وہ اب کدھر استعمال ہو رہا ہے؟ پاکستان کے خلاف. اب وہی وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں, یہ خارجی لوگ, تحریک طالبان, BLA بلوچستان میں, اب وہی لوگ ہیں, وہی اسلحہ استعمال کر رہے ہیں, امریکی اسلحہ پاکستان کے خلاف. تو مجھے آپ بتائیں, کیا امریکہ ہمارا حلیف ہے یا امریکہ ہمارا حریف ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اچھا سر, کمنگ بیک ٹو چابہار اینڈ گوادر پورٹ, ابھی آپ CPEC کی بات کر رہے تھے. تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک بن رہا ہے جو کہ پاکستان کو اکنامکلی کافی اسٹرانگ کر سکتا ہے. اب اس کے اپوزٹ انڈیا نے ایران میں انویسٹ کر کے چابہار پورٹ بنا دی. اب دس میکس می تھنک کہ ایران کو پتہ, اوبیسلی ایران کو پتہ ہے کہ انڈیا US کا نیکسس ہے اور وہ جوائنٹلی پاکستان کی اکانومی کو ڈسٹروائے کرنا چاہ رہے ہیں. تو وائی وڈ ایران لیٹ انڈیا بلڈ اے پورٹ اینڈ دین یوز اٹ, لیٹ انڈیا یوز اٹ؟ دیکھیں, آپ کی بات صحیح ہے کہ اب ایران نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جناب, بٹ وی کال دیم آور بردرز. نہیں دیکھیں, چابہار پورٹ بنانے سے میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے. ہمارا اپنا کراچی پورٹ ہے, گوادر پورٹ ہم نے بنایا ہے, ہمارا ساتھ ہی پھر پورٹ قاسم ہے, پسنی ہے, عمارہ ہے, ہمارے پورے نیول ڈپلائمنٹ ہے پوری along دی سندھ کوسٹ اینڈ دا بلوچستان کوسٹ. اگر انہوں نے چابہار بنایا ہے تو ٹھیک ہے, ان کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ چابہار بنے گا تو شاید سینٹرل ایشیا سے وایا افغانستان کو روڈ کنیکٹیویٹی ہوگی, ریجنل کنیکٹیویٹی ہوگی, چابہار پورٹ چلے گا. اور ایک وقت تھا کہ بالکل انڈیا نے $300 ملین کا چابہار پورٹ پہ انویسٹمنٹ کا اعلان کیا تھا. لیکن حال ہی میں میں نے پھر پڑھا کہ انڈیا نے اب چابہار پورٹ کو انویسٹمنٹ جو ہے وہ ودرا کر لیے, وہ کینسل کر دی انڈین نے. اس لیے کہ انڈیا کے دیکھیں نا, ایران میں اب کے اچھے تعلقات انڈیا سے اتنے نہیں ہیں جتنی چائنا کے ساتھ ان کے ہیں. اب چین ہے جو کہ آ رہا ہے کہ جناب وہ چائنیز کو, رشین جو ہیں وہ آ رہے ہیں چائنا ایران کی مدد کے لیے, ان کو ملٹری اکوپمنٹ دے رہے ہیں. ابھی تو لیٹسٹ آج کی خبر ہے کہ Su-30 Su-35 اسٹیٹ آف دی آرٹ فائٹر ایئر کرافٹ جو ہیں, کیونکہ ایران میں جنگی پاور جو ہے نا, یہ فائٹر ایئر کرافٹ کے حوالے سے ایئر فورس ان کی ذرا ابھی وہ پرانی چل رہی ہے, تو لہٰذا اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے رشین کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پلانٹ لگاتے ہیں آپ کو ایران کے اندر. یہ ایران اور چائنا نے جو 25 ایئرس کا ایک اسٹریٹجک وہ کیا ہے. یس, ایران وانٹس ٹو بی پارٹ آف CPEC. بالکل. ایران دیکھیں نا, چائنا کے ایران کے ساتھ تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے جو کہ پاکستان کے ایڈوانٹیج میں ہے, کیونکہ ہمارا ایران کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں نا. ٹھیک ہے, بارڈر سیکیورٹی میں مسئلے کبھی آتے ہیں, بارڈر ادھر کے کوئی جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کچھ ہیں وہ وہاں پہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کچھ ادھر کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, اس حد تک ہے. لیکن اوور آل پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف نہ ایران کام کر رہا ہے نہ ہم ان کے سیکورٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں فرام دیٹ پوائنٹ, اور ایک گڈ ورکنگ ریلیشن ہونا بھی چاہیے, وائی ناٹ. تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے یہ جلد سے جلد تیار ہو, اس میں ہمارا فائدہ ہے. چین جتنا زیادہ ایران میں انوالوڈ ہوگا اتنا پاکستان کے انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے, بیکاز چین کے ساتھ ہماری اس لیول کی کوآپریشن اور سیکورٹی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری ان کے ساتھ کوآپریشن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں آپ, اتنی گہری ہے کہ دنیا سوچنا بھی چاہے تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو نو کہ ہماری کس لیول کی ان کے ساتھ سیکورٹی ہے. باقی یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا سازش ہے امریکنس کی, انڈینس کی, یہ ویسٹ کی, کہ جناب پاکستان میں جو چائنیز ہیں ان کو اگر ڈرا کے, دھمکا کے, مار کے نکالا جائے تو شاید CPEC میں کمی آئے. پاکستان کے
3 بڑے میگا پروجیکٹس اور کئی دوسرے جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں جن میں پاکستان کے عوام کی تقدیر بدلے گی, اس ملک کی اکانومی بھی بہتری آئے گی, اوور نائٹ چینج ہو جائیں گے جب ہمارے وہ ڈیم تیار ہوں گے, ڈاستو, بادشاہ, اس کے بعد یہ اور بڑے یہ گومل ڈیم اور ایسے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جس سے سستی بجلی ہے. نیوکلیر پاور پلانٹس اب کہہ رہے ہیں کہ اب شاید 2000 میگا واٹ والا ایک نیوکلیر پاور پلانٹ کا 5واں یہ چھٹا پلانٹ ہے جو کہ چائنیز پاکستان میں لگانے جا رہے ہیں. سو چائنیز آر ان پاکستان ان بگ وے. ہماری کوآپریشن جو ہے نا وہ صحیح کہتے ہیں, ہائر دین دی ہمالائز اینڈ ڈیپر دین دی اوشن میں, کوئی شک والی بات ہے, یہ بالکل ٹھیک جملہ ہے. تو وہ اب اپنے دہشت گردوں کے تھرو سی پیک کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں, وہ چائنیز ورکرز کو مار کے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کے یہ سی پیک کے پروجیکٹس اور یہ جو ڈیم پروجیکٹس ہیں انہوں نے کیے, وہ کامیاب ہوئے ہیں, انہوں نے 2-3 حملے کیے اور اس میں کامیاب تو ہوئے ہیں. لیکن پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 1-2 حملوں کی وجہ سے ہم ہینڈز اپ کر دیں یا چائنیز ہینڈز اپ کرتے ہیں. نو, ناٹ ایٹ آل. سیکورٹی کوآپریشن ہوگی اور مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے گا. یہی تو ہوتا ہے قوموں کی لیڈرشپ, چاہے پولیٹیکل ہو, ملٹری لیڈرشپ ہو. نیور گیون ٹو ٹیررزم, یہ یاد رکھیں. ابھی آج بھی جب میں آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں تو کے پی میں 2-3 حملے ہوئے ہیں, لیکن ٹھیک ہے, وہ اگر آئیں گے تو ہم ان کو ماریں گے, ہم ان کو جب ماریں گے تو پھر ہمارے بھی کچھ لوگ شہید ہوں گے. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. تو انشاءاللہ یہ دہشت گردی کا معاملہ جو ہے یہ انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے, آپ دیکھیں گے. بٹ فار دیٹ دی کمپلیٹ یونٹی آف دا پیپل آف پاکستان, یہ بہت ضروری تھی. قوم جو ہے وہ بالکل اکٹھی ہو جائے, یہی ایک طریقہ ہے اگر آپ نے ان لوگوں کو شکست دینی ہے. اچھا سر, کمنگ ٹو BLA, ابھی ہم بات کرتے کہ ایران سے آپریٹ ہوتے ہیں یہ سارے جو بلوچستان میں آپریشنز اور انسرجنسیز ہو رہی ہیں. نہیں جی نہیں, کریکشن, سوری, ایران سے شاید کچھ ایسے ہوں 1-2 گروپ جو کہ بلوچستان میں یا پاکستان میں میں ان کو وہ BLA ٹائپ کوئی آف شوٹ گروپ ہو سکتا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایران کی سرکاری وہ جو سپورٹ ہے, سرکاری سرپرستی ہے, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایران کرے. وہ لوکل لیول کے اوپر کوئی ہو سکتے ہیں, لیکن ایکچوئل جو BLA, BRA, BLF یہ کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں؟ افغانستان سے. ان کے تانے بانے, ان کی بیسز افغانستان میں, یہ وہاں سے ان کو ایکوپمنٹ بھی آتا ہے, اسمگل ہوتا ہے. ظاہری بات ہے اتنا وسیع ہے بلوچستان کہ آپ ہر ایک پاکستان کا سب سے بڑا ایریا, آئی تھنک 44% آف پاکستان ہے, آپ ہر ایک فٹ کو تو کور نہیں کر سکتے نا. ایک براڈ بیسڈ کوریج ہوتی ہے, سیکورٹی فورسز کی ڈپلائمنٹ بھی براڈ بیسڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. جو لائکلی ایریاز ہیں ان کو آپ کور کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بیچ میں وہ سلپ ہو جاتے ہیں. تو اپنے افغانیوں یہ جو آتے ہیں لوگ افغانستان سے, تبھی تو آپ دیکھیں نا یہ جتنی کراسنگ پوائنٹس ہیں یہاں پہ کتنی سختی کی گئی ہے پچھلے چند سالوں میں, اور وہاں پہ کتنے دھرنے ہوئے ہیں, پروٹیسٹ ہوئے ہیں پچھلے 2 سال میں, صرف اس لیے کہ ہم نے سختی کی ہے کہ ہم ان لوگوں کو روکیں جو افغانی تاجر, افغانی شہری, ان کے موومنٹ کے کور میں یہ دہشت گرد آتے ہیں افغانستان سے جن کو پوری سرپرستی حاصل ہے آف دی افغان طالبان گورنمنٹ, اور ان کے پاس ویپنز ہوتی ہیں, وہی امریکن ویپن, وہ بھی اسمگل ہوتی ہیں, اور پھر آ کے یہ ان کو اکوپمنٹ دیا جاتا ہے اور یہ سیکورٹی فورسز پہ حملے کرتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ بلوچستان میں بد امنی قائم کرو, سی پیک جو ہے اس کو سیبوٹاج کرو, اور پاکستان بلوچستان میں کی جو معیشت ہے وہ ٹیک آف نہ کرے. اچھا سر, اگر ہسٹری میں آ جائیں تو بیک ان 65 and 71 ہمیں دنیا سے کہیں اور سے سپورٹ نہیں آئی تھی جب ہماری انڈیا کے ساتھ وار ہو رہی تھی. US نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے تھے, بٹ اس ٹائم پہ ہمیں ایران نے بہت اوپنلی سپورٹ کیا. بالکل کیا. تو کیسے کیا تھا بھائی؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایران نے اس وقت دیکھیں میں شاہ ایران تھے, یس, اس وقت پاکستان کا ایک قسم کا ڈیپتھ یہ بنا ہوا تھا ایران. انہوں نے ہمیں ملٹری ہارڈ ویئر بھی دیا. اس زمانے میں ایران, ہم تو نئے سیٹل ہوئے تھے, ہمارے پاس 1958 میں کورین وار ختم ہوئی تھی امریکہ, تو وہاں سے جو ایکوپمنٹ بچا تھا, کرنٹ ایکوپمنٹ تھا, F-86 سیبر جیٹس تھے, اس کے بعد گند ہوگی, امریکن گنز, امریکن ٹینکس, یہ سارے وہ ہمیں ٹرانسفر کیے جاتے پاکستان آرمی کو اکوپ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو ایران کو بھی اس وقت امریکن نے وہ اکوپ کیا تھا, امریکن ملٹری. تو ہماری کافی کامنالٹی تھی, اور اپنا ایران کے کوئی انڈیا کے ساتھ کوئی اتنی وارمتھ گرم جوشی تھی نہیں.
پاکستان کے ساتھ تھی تو پاکستان کو انہوں نے بالکل ہماری مدد کی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. دے ہیلپڈ اس. ایران نے بڑی مدد کی ہماری. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تاریخ کی چیزیں یاد رکھنی چاہیے. بیچ میں ٹھیک ہے چھوٹے موٹے ہکپس آتے ہیں لیکن وہ ٹیمپرری ہوتے ہیں. آپ نے براڈر پکچر دیکھنی ہے، بڑی پکچر دیکھنی ہے کہ ایران. اور میں آپ کو بتا دوں اگر آج خدا نہ خواستہ یہ اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرتے تو اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم وی ول ہٹ بیک، ریٹیلیٹ کریں گے، بڑا سخت ہٹ بیک کریں گے، کیونکہ ان کو بڑا سخت نقصان ہوا. ان کی اپنی جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو کہ ہم تو ناقابل، ہم تو شکست ہمیں ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ ہم پہ کوئی حملہ کر نہیں سکتا، ہمارا تو آئرن ڈوم ہے، وہ اینٹی میزائل، وہ تو ہر چیز کو گرا دے گا. وہ تو پاش کر کے رکھ دیا ایران نے، اپنا حزب اللہ نے، اور کچھ اور جو آن گراؤنڈ حماس ہو گئے، ریزسٹنس فورسز ہو گئے. تو وہ تو بیچارے پھنس کے، اسرائیل بڑی بری طرح پھنس گیا. لیکن پاکستان کبھی سپورٹ نہیں کرے گا اگر کہیں پہ ایران پہ حملہ ہوتا ہے. ایران کی سالمیت بہت ضروری ہے کیونکہ وہ انڈائریکٹلی ہماری سالمیت کو بھی افیکٹ کرتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کا بالکل ویسٹرن نیبر جو ہے اس کے اوپر کوئی بڑے پیمانے پر حملے ہوں اور تباہی ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو اوبیسلی اگر کوئی ایسا ہوگا تو پاکستان یقیناً پاکستان ان کی مدد کرے گا، جس قسم کی مدد وہ ہم سے چاہیں گے وہ ضرور، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. ہمارا نیبر ہے، اسلامک نیبر ہے. اگر ہم دیکھیں انڈین اوشن میں انڈیا کا انفلوئنس زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تو کیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان اور ایران کو نیول ایکسرسائزز یا پھر ایئر فورس کی ایکسرسائزز کر لینی چاہیے؟ آپ نے بڑی اچھی طرف اشارہ کیا ہے اور سوال آپ کا بڑا ویلڈ ہے. اگر ہم روس کے ساتھ نیول اور ایئر ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، جوائنٹ ایکسرسائز چین کے ساتھ ریگولرلی کرتے ہیں. آج کل بھی ایز آئی وی ان دس پروگرام میرے خیال 1 درجن نیشنز ہیں. آرمی چیف بھی کل ایک آپریشنل بیس پہ گئے تھے جہاں پہ ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے جس میں ایجپٹ، روس اور میرے خیال ہے یہ تمام چائنیز جتنے ہمارے برادرلی کنٹریز ہیں ان کے ایئر فورسز کی جوائنٹ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. بالکل وائی ناٹ. میں سمجھتا ہوں ایران کے ساتھ ہماری بڑی ڈیپ ڈیفنس کوآپریشن، ملٹری کوآپریشن ہونی چاہیے. جس طرح آپ نے کہا وائی ناٹ، کیونکہ ہمارے نیول پورٹس جو ہیں اور ان کی نیول پورٹس جو ہیں وہ بھی اپنا گلف کو کور کرتے ہیں، پرشین گلف کو. امپورٹنٹ شپنگ روٹ ہے پرشین گلف. اور ہمارے جو ہیں نیول پورٹس وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا ایٹ دا ماؤتھ آف دا پرشین گلف، اسٹارٹنگ فرام گوادر آن ورڈس. ٹھیک ہے نا جی. تو بالکل پاکستان نیوی اور ایرانی نیوی کے درمیان میں ایک جوائنٹ ایکسرسائز ہونی چاہیے. میں آپ کو یہاں پہ ایک ماضی کی بات بتا دوں، لوگ بھول گئے ہوں گے. آج سے کوئی 30-40 سال پہلے پاکستان کو ایک آرڈر ملا تھا. ہمارا جو نیول شپ یارڈ ہے کراچی میں، یہ بہت ایکٹیو ابھی بھی ماشاءاللہ. اب تو یہاں پہ وار شپس بھی بنتی ہیں، فریگیٹس بھی بنتے ہیں چائنیز یہاں پہ. تو مجھے فگر بھی یاد ہے 18-19 نیول ٹگ بوٹس کا ہمیں آرڈر ملا تھا ایران سے، جو کہ ساری کی ساری مینوفیکچر ہوئی تھی، تیار ہوئی تھی کراچی شپ یارڈ میں. سو آئی ایگری وتھ یو کہ کیونکہ ہمارے انٹرسٹ کوئنسائڈ کرتے ہیں پرشین گلف میں کہ پرشین گلف بند نہیں ہونا چاہیے، پرشین گلف جو ہے وہ کھلے رہنا چاہیے تاکہ شپنگ چلتی رہے. ہماری شپس آتی ہے، ہمارا بھی وہاں سے جو ساری ٹرانسپورٹیشن ہے جو بائی سی لینز جو ہیں ہماری. تو پاکستان نیوی تو پیٹرول کرتی ہے. وہ الحمدللہ پچھلے 5-6 سالوں میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان نیوی میں بہت زیادہ ایک انویسٹمنٹ کی گئی ہے وار شپس کی اور سب مرینس کی، خاص کر چائنا کے ساتھ. ٹائپ 54 فریگیٹس جو ہیں وہ وہاں سے وار شپس جو ہیں پہلے بھی آئی ہیں، اب بھی اور آئی ہیں، رومینیا سے بھی آئی ہیں. ٹرکی کے ساتھ ہمارے کچھ وار شپس ہماری ٹرکی میں بنی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو رہ جاتی ہیں وہ یہ کراچی شپ یارڈ میں بناتے ہیں. تو پاکستان اپنی نیول جو ہماری پریزنس ہے انڈین اوشن میں کہ ہم نے اپنی سی لینز کو گارڈ کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، لائنز آف کمیونیکیشن کو. اس لیے ضروری ہے کہ آئی ایگری ود یو کہ ایران کے ساتھ بھی ہماری میوچل جوائنٹ ایکسرسائز ہونی چاہیے. سعودیز کے ساتھ تو میرے خیال ہماری ہوتی ہیں، تو ایران کے ساتھ بھی مجھے یاد نہیں ہے، آئی ڈونٹ کلیئرلی ریممبر کہ لاسٹ ہم نے ایران کے ساتھ کب کی ہے. لیکن اسی طرح ایئر فورس کی بھی ہماری جوائنٹ ایکسرسائز ہونی چاہیے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ ہماری یہ جو اینٹی ٹیررزم جو ایکسرسائزز ہیں، جو پبی میں یہ
جیلم کے پاس جو رینجز ہیں یہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر ہے, یہاں پہ ہمیں ایران کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے, کیونکہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اتنی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جوائنٹ مسلمان ممالک کے ساتھ اور غیر مسلمان ممالک کے ساتھ بھی ہم کرتے ہیں. پیچھے یہ 2 ہفتے پہلے روس کے ساتھ شاید ابھی چل بھی رہی ہیں جوائنٹ ایکسرسائزز کاؤنٹر ٹیررزم کی, تو بالکل ایران کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ ابھی لیٹسٹ جو خبر میں نے سنی ہے اس کو میں کنفرم نہیں کر سکتا ہوں, لیکن خبر یہ ہے کہ GF-17 پاکستان کا جو زبردست یہ تھنڈر طیارہ ہے جس کی بہت ڈیمانڈ ہے اس وقت انٹرنیشنل ورلڈ میں, ہم نے نائجیریا کو دی ہیں, میانمار کو دیے ہیں, آذربائیجان کو بھی ہم نے ایکسپورٹ کیے ہیں. تو سننے میں آ رہا فگر بڑا ہینڈسم فگر ہے کہ 40 کا فگر ہے کہ ایران از انٹرسٹڈ ان بائنگ پاکستان سے GF-17 تھنڈر تیار. بہت بڑی 40 بڑی یہ جو خبر پیچھے بڑی چلی ہے. اور آئی ایم شیور جب وہ کہتے ہیں نا ویئر دیر از اسموک دیر از فائر, جہاں دھوئیں وہاں آگ تو ہے, اس کا مطلب ہے کہ کچھ خبر کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے, صداقت ہے. تو اگر یہ اتنی بڑے پیمانے پہ GF-17 ہمارے ایران کے پاس جاتے ہیں, اور اس کا مطلب کیا ہے کہ GF-17 بیسکلی پاکستان چائنا کے جوائنٹ وینچر تھا آج سے 20 سال پہلے جنرل مشرف کے دور میں, اور انجن اس کا رشین ہے. تو میں پھر آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں کہ ایران, پاکستان, چین, رشیا, ہماری آپس میں بڑی ڈیفنس کوآپریشن جو ہے باقی 3 کی تو ہو رہی ہے, ایران کے ساتھ بھی اب میرا خیال ہے آپ دیکھیں گے معاملات اور اس معاملے میں بہتری کی طرف جائیں گے. میں آپ کو ایک اور پرانی خبر یاد کرا دوں, لوگ بھول گئے ہوں گے, یہ تقریباً پھر 25 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے ایئروناٹیکل کمپلیکس میں مشاق طیارے ٹریننگ ایئر کرافٹ جو ہمارا اسٹینڈرڈ ٹرینر ایئر کرافٹ ہے پاکستان آرمی کا اور پاکستان ایئر فورس کا, ہم نے کئی یہ مشاق طیارے ایران کو دیے تھے ان کی اپنی ٹریننگ کے لیے, ٹھیک ہے نا جی. اور پھر اس کا جو نیا ورژن تھا سپر مشاق طیارے, وہ میرا خیال ہے 20-25 ہم نے پھر سعودی عربیہ کو دیے تھے. تو بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان کی جو ایئروناٹیکل انڈسٹری ہے کامرا میں, یا فار دیٹ میٹر ساتھ POF, ہم بہت کچھ ہمارا کر بھی رہے ہیں, لیکن اس کا بہت پوٹینشیل ہے ٹو ایکسپورٹ, کہ ہم ایکسپورٹ کریں ڈیفنس اکوپمنٹ ٹو یہ برادرلی کنٹریز. تو میرا خیال ہے یہ اس سے پھر ظاہری بات ہے ہم زر موازنہ بھی کماتے ہیں. تو یہ اب اچھا ہے کہ ہمارے یہ جو پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ ہے, دیکھیں نا آذربائیجان ہو گیا اور یہ ایسے ممالک ادھر اگر جا رہے ہیں ہمارے GF-17 طیارے, تو یقیناً ہر ایئر شو میں ہمارے جہاز جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو پوری دنیا ان کو دیکھتی ہے. اور GF-17 4.5 جنریشن والا جہاز ہے, ٹھیک ہے نا. اٹ مے ناٹ بی 5th جنریشن بٹ 4.5 تک ہے, اور لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ. قیمت بھی بڑی اس کی مناسب ہے, وہ نہیں ہے کہ جو کہ F-16 کی قیمت ہے یا F-35 کی قیمت ہے, جو بڑے مہنگے اکوپمنٹ ہیں ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ اگر ایران کے ساتھ ایسے کوئی ڈیل ہوتی ہے تو بہت اچھا ہوگا پاکستان ایران کی یہ میوچل ڈیفنس کوآپریشن. جی سر, بیکاز یو آر اے کرنٹ افیئرز انالسٹ, میں آپ سے مسنگ پرسنس کی بات کرنا چاہوں گی, بٹ اس سے پہلے ایک لاسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ کہ پاکستان کا ہم نے دیکھا سعودیہ کے ساتھ بھی کافی گہرا تعلق ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے, مگر ایران اور سعودیہ کی آپس میں رائیولری ہے, تو پاکستان ان دونوں کو اکٹھے کیٹر کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو پاکستان کی بڑی کامیابی رہی ہے. پاکستانی تھا جس نے آج سے 3-4 سال پہلے ایران اور سعودی عربیہ میں بڑی کشیدگی تھی, بہت کشیدگی تھی. پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ جنرل ضیاء کے دور سے ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. ہمارے کئی مرتبہ ہمارے سینکڑوں ٹروپس جو ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں. ہم نے ان کی ایئر فورس کو ٹرین کیا ہے, ان کی فوج کو ٹرین کیا ہے, ان کی نیوی کو ٹرین کیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. ان کے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو ہم نے ٹرین کیا, اور یہ پروسیس جو ہے یہ جاری ہے. اسی طرح PMA میں اور ہمارے جو نیول ٹریننگ اسٹیبلشمنٹس ہیں وہاں پہ سعودی جو ہیں وہ آئے ہیں, ان کو ہم نے پچھلے 30-40 سال بڑی ٹریننگ دی ہے. اور ہمارا ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر کبھی سعودی عربیہ کی سالمیت خطرے میں ہوگی, یا خانہ کعبہ اور مدینہ جو ہمارے 2 ہولی پلیسز ہیں, اگر ان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو پاکستان بالکل پاکستان کی افواج وہاں جا کے ہم دفاع کریں گے ان ہولی پلیسز کا اور سعودی عربیہ کا. اور وہ ہوا بھی ہے. آپ نے دیکھا گلف وار 1 میں, اور جب صدام حسین کا معاملہ ہوا تو پاکستانی ٹروپس جو ایک پورا بریگیڈ جو ہے وہ گیا
وہ ڈپلائڈ تھا سعودی عربیہ میں. پھر اس کے بعد جب سیکنڈ گلف وار ہوئی تو اس کے بعد تو کوئی 2-3 سال ہمارے 1-2 بریگیڈ آپریشنلی ڈپلائڈ تھے سعودی عربیہ میں، تبوک کے علاقے میں وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو ایک بڑا کلوز ہمارا کوآپریشن ہے سعودیز کے ساتھ، ایسی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے. اور وہی کنیکشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، چائنا، پاکستان، سعودی عربیہ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آپ جو بات کر رہے تھے مسنگ پرسنس کی، اب جو ہاں، تو میں ایک پوائنٹ مجھے یاد، پاکستان نے کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے بڑا رول ادا کیا تھا پچھلے چند سالوں میں سعودی عربیہ اور ایران کی یہ جو آپس میں دشمنی تھی، اور ایک قسم کی دشمنی ٹو دی ایکسٹینڈ کہ جی کون ڈومینیٹ کرے گا پرشین گلف کو، اس حد تک ہو گئے تھے. بڑی سخت مس انڈرسٹینڈنگ، مس ٹرسٹ، اور پاکستان نے اس میں بڑا رول ادا کیا، میڈیشن کی، ثالثی کا رول ہم نے رول ادا کیا. یہ عمران خان کے دور میں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی ہوتا رہا. تو پاکستان نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور ہم کریڈٹ لیتے ہیں اس بات کا. اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو آپس میں ایکسچینجز ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کے ایٹ دی ہائیسٹ لیول، وہ ایکسچینجز بھی ہو رہے ہیں، آ رہے جا رہے ہیں، ان کے ایمبیسڈرز وغیرہ، یہ تمام چیزیں. سعودی بیچ میں حج والا معاملہ بھی ختم ہو گیا تھا. اب ایران سے حاجی جو ہیں وہ ریگولرلی وہ بھی اب سعودی عربی جاتے ہیں حج کے لیے. تو معاملہ بہت بہتری، کریڈٹ پاکستان، کیونکہ ہمارے پھر بات وہی آ گئی نا جو آپ نے دونوں ہمارے بڑے کلوز ہیں. سعودی عربیہ تو ویسے، اور ایران کیونکہ ہمارا ویسٹرن اسلامک نیبر ہے. Now coming to the missing persons case, بلوچستان اسپیشلی گوادر، یہ پورے جو ہماری لوکیشن ہے اس میں ایک امپورٹنٹ جیو اسٹریٹجک پوزیشن رکھتے ہیں. اس کو ایک پیوٹ کے طور پہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک پیوٹل پوائنٹ ہے. تو اس ریجن میں اس طرح مسنگ پرسنس کا کیس ہونا، لوگوں کا غائب ہو جانا، یہ اس کا کیا ریزن ہے اس کا؟ دیکھیں، یہ بلوچستان میں مسنگ پرسن کا کیس تو 1-2 دہائی سے جو ہے یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن میں بڑا کلیئر ہوں اس کے اوپر. بلوچستان کے مسنگ پرسن کی کچھ کیٹیگریز ہیں. نمبر 1 وہ بلوچ، میں ان کو کہوں گا مس گائیڈڈ، جو اپنے جنہوں نے راستہ کھو دیا اور غلط راہ پہ چل پڑے، مس گائیڈ ہو گئے. وہ ہیں جو کہ پہاڑوں میں، یا یہ BLF ایسے جو گروپ ہیں، دہشت گرد گروپ، انہوں نے ان کو جوائن کیا اور ریاست پاکستان کی ریٹ ایکسیپٹ نہیں کیا، اور سیکورٹی فورسز پہ حملوں میں وہ انوالوڈ ہیں. ایک وہ مسنگ پرسن ہے. گھر والے تو کہیں گے جی ہمیں تو پتہ نہیں وہ کدھر گئے، کیونکہ وہ تو پہاڑوں میں چلے گئے، پھر لڑنے. اچھا، ان میں سے پھر کچھ لوگ ہیں، ظاہری بات ہے جب لڑائی ہوگی وہ مارے جائیں گے. جب وہ مارے گئے تو جو ایسی جنگ میں جو لوگ مارے جاتے ہیں، اس دہشت گردی والی جنگ میں، کس کو کیا پتہ، ان کی باڈی کو گھر تو جاتی نہیں ہے، بڑی ریئر ہوتا ہے، شاید کوئی چلی جاتی ہو، کیونکہ دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ پتہ نہیں ان کو کدھر دفناتے ہیں، کیا ہوتا ہے پہاڑوں میں، پتہ ہی نہیں لگتا. پھر وہ مسنگ پرسنز ہیں جو کہ افغانستان کے ٹریننگ کیمپس میں، ان کے بیسز میں وہاں پہ جا کے وہ ٹریننگ لیتے ہیں، وہاں پہ سیٹل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. انڈیا جا کے ان کے کیمپس میں چلے گئے ہیں، وہاں پہ وہ ٹریننگ لے رہے ہیں. پھر ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان چھوڑ کے یورپ اور آگے پیچھے، یہی بلوچ گروپ جو ہیں وہ وہاں پہ ہیں، لیکن گھر والوں کو یہ پتہ ہے کہ جی وہ مسنگ ہے، اور بات بھی صحیح ہے کہ وہ دے ناٹ ٹو بی سین. پھر جینوئنلی وہ لوگ بھی مسنگ ہیں، مسنگ ان دا سینس کہ وہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہے، کیونکہ قانون نے بھی اپنا راستہ لینا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو مسنگ ہیں قانون کی گورنمنٹ کی کسٹڈی میں، ان کو بالکل پہلے بھی ہوتا رہا، اب بھی ہے، ان کو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، یہ جو بھی لا آف دا لینڈ ہے، قانون ہے، اس کے مطابق ان کو کورٹ میں پیش کر کے ان کو پبلک کیا جائے. اسی پہ دیکھیں مسنگ پرسن کمیشن بنا تھا، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کتنے سال مسنگ پرسن کی کمیشن کے ہیڈ رہے، تو انہوں نے بڑا کام کیا ہے. ایک ایک کر کے بندوں کو ڈھونڈا، ایویڈنس لیا، کون کدھر ہے، کو مر گیا کدھر ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب کبھی جن علاقوں میں دہشت گردی ہوتی، شرح زدہ جو علاقے ایسے ہوتے ہیں، اگر حالات انفارچونیٹلی ایسے ہو جائیں، تو پھر یہ مسنگ پرسن کا فنومنا، ایک یہ جو مخصوص صورتحال یہ پیدا ہو جاتی ہے. میں بالکل اس کو سپورٹ نہیں کرتا، انفارچونیٹ ہے، نہیں ہونا چاہیے. میں خود، میرا بلوچستان سے تعلق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیچھے تو یہ آئی تھی، مجھے یاد ہے جب رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر تھے اور پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو اس زمانے میں بہت معاملہ ایکٹیو ہوتا تھا مسنگ پرسن کو ریکور کرنے کا. تو اس پہ فگر آئے جی 8,000 مسنگ ہیں، لیکن جب ایکچوئل فگر آتے تھے مسنگ پرسن کمیشن کے، تو پتہ یہ لگا کہ 750 800 کو اتنے، شاید اب
اب بڑھ گئے ہوں کیونکہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے, KP میں بھی ہے, بلوچستان میں ذرا زیادہ ہوگی. تو میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ معاملہ جو ہے نا دہشت گردی کا یہ اب ختم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور پاکستان کے عوام جدھر بھی ہوں, چاہے بلوچستان میں اور KP میں, ٹھیک ہے, یہ اب ریاست کی رٹ کو جو لوگ غلط راہ پہ چل پڑے, ریاست کی رٹ کو ایکسیپٹ کریں, ہتھیار ڈالیں, اور ریاست ان کو سہولت کاری کرے کہ بھائی آپ کو اب ایک نارمل شہری کے طور پہ آپ کو جاب بھی ملے گی, آپ تعلیم بھی حاصل کریں وغیرہ وغیرہ. بلوچستان میں بہت کچھ ہوا ہے پچھلے 15 سال میں, آپ سوچ نہیں سکتے. یہ تو اب خبریں بہت کم آتی ہیں, میں تو کہتا ہوں یہ خبریں پبلک ہونی چاہیے, ڈاکومنٹریز ہونی چاہیے ہر وقت. 7-8 سے زیادہ تو کیڈٹ کالجز ہیں وہاں پہ انٹیریئر میں. آفٹر آل وہ جرمنی کے لوگ تو نہیں آ کے پڑھ رہے نا, بلوچستان کے نوجوان ہیں. یونیورسٹی, ووکیشنل سینٹرز جہاں پہ ان کو ووکیشنل ٹریننگ دی جا رہی ہے. یہ گوادر میں اور ہمارے جو نیوی کے جو سینٹرز ہیں, اور مارا میں, پسنی میں, آپ مجھے بتائیں. پھر وہی بات ہے, یہ ہالینڈ کے لوگ ہیں جو جن کو نوکریاں مل رہی ہیں وہاں پہ, گوادر کے لوگ ہیں, نوجوان ہیں. ایجوکیشن میں اب کتنی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بلوچستان کے والے سے. وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو ٹاپ اسکالرشپس ہیں, بلوچستان کے جو نوجوان ہیں, یونیورسٹی گریجویٹس ہیں, وہ وہاں پہ باہر جا رہے ہیں, ہائر ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسری جس کے لیے ہمیشہ میں نے بڑی کوشش کی ہے, انگریزی میں ایک جملہ ہے, وننگ دا ہارٹس اینڈ مائنڈس. ان کے بلوچستان کے عوام, خاص کر ان کے دل اور ان کے ذہن کو جیتو. وننگ دا ہارٹس اینڈ مائنڈ آف دا پیپل آف بلوچستان. اب تو میں KP کو بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, حکومت وقت ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات ایسے پیدا کریں ان علاقوں میں, ڈیولپمنٹ, اکانومی, جابس, اپرچونیٹیز, ایجوکیشن, کہ لوگ جو ہیں کول ڈاؤن ہو جائیں اور وہ کہیں نہیں جناب ہمیں پاکستان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ یہیں پہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں گوادر پورٹ, گوادر سی پورٹ, سی پیک, اس کا ایک بہت پوٹینشیل ہے. ریکارڈ کا بھی آپ کے وہ جو بلوچستان, آپ یہ سمجھیں کہ اس کی زمین کے نیچے کھربوں ڈالر کا معدنیات ہیں, سونا, تانبا, گولڈ, کیا چیز نہیں ہے وہاں پہ, آئل, گیس. تو یہ سب نکلنا چاہیے اور ہو رہا ہے, اور اس میں بلوچستان کے عوام کو فائدہ ملنا چاہیے. اب ریکارڈ میں جو اب ایگریمنٹ ہو گیا اس میں 25% جو اس کا آئے گا سونا اور کاپر باہر کی کمپنی کرے گی, لیکن 25% شیئر کس کا ہے, بلوچستان گورنمنٹ کا. کدھر جائے گا؟ لوگوں کی جیبوں میں نہیں جانا چاہیے, وہاں کے لیڈرز کی جیبوں میں نہیں جانا چاہیے. جو قبائلی سردار جو کرتے رہے پچھلے 200 سال سے, لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں بلوچستان میں, لوگ مطمئن ہوں. اور ایک چیز میں بھول نہ جاؤں, ڈاکٹر مالک صاحب جب چیف منسٹر تھے بلوچستان میں تو بڑا اچھا ہوا تھا. ہم کہتے تھے ناراض بلوچوں کو واپس لے کے آؤ. ان کے دور میں بڑے بڑے ناراض بلوچ جو کہ پہاڑوں میں چلے گئے تھے, وہ دہشت گرد بن گئے تھے. انہوں نے کہا نہیں, کوشش کی بلوچ لیڈرز نے, ان کو نیچے لے کے آئے, انہوں نے سرنڈر کیا, ہتھیار ڈالے اور نارمل لائف میں واپس آ گئے. یہ ناراض تھے کیوں؟ ناراض اس لیے, دیکھیں یہ ایک تو یہ قبائلی نظام جو ہے نا پچھلے کتنی صدیوں سے, اس قبائلی نظام نے تعلیم, ایجوکیشن, یہ لوگوں کی ویلفیئر, اس پہ زور نہیں دیا. سب کچھ قبائلی سردار نے کنٹرول کیا ہوا تھا. اور وہ یہ ان کو ریاست بہت ان کو پیسہ دیتی تھی. کس شکل میں؟ یہ آئل اور گیس, اگزامپل بگٹی کے علاقے میں, مری کے علاقے میں آئل اور گیس کا جو رائلٹی ہوتی تھی وہ ان کو پیسہ جاتا تھا سرداروں کو, وہ آگے عوام تک نہیں جانے دیتے تھے. تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ پھر ان کا دماغ جو ہے وہ میٹر گھومنا شروع کر دیا. پھر ایک بڑا سیڈ واقعہ آیا جو میں حالیہ دور کی میں بات کروں, نواب اکبر بگٹی صاحب کا بڑا افسوسناک وہ جو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کے بعد حالات خراب ہوئے اور پھر بغاوت والا معاملہ جو ہے شروع ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹس جتنی بھی آئی ہیں پچھلے 15 سالوں میں, جنرل مشرف کے دور کے بعد, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے اس کو معاملے کو ٹھیک کرنا.
اور پھر وہ معاملات بہتری کی طرف آئے ہیں. اور یہ ساری ڈیولپمنٹ پچھلے 20 سال میں دیکھیں, بلوچستان کی ترقی, سی پیک, پاکستان کا نیوکلیر پروگرام, کشمیر, یہ 4-5 چیزیں ہیں جس پہ ٹوٹل کنسنسس ہے پاکستان کے سول اور ملٹری لیڈرشپ کا, پولیٹیکل لیڈرشپ کا. بلوچستان پہ کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا کہتے ہوئے کہ نہیں جی یہ ہم ان کو کیوں یہ پیسے دے رہے ہیں, کیوں یہ ڈیولپمنٹ کریں. نو, ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم بلوچستان میں ترقی لے کے آئیں گے, وہاں پہ اکانومی کے حالات بہتر ہوں گے, تو جو نوجوان ہیں اس میں جو احساس محرومی ہے جو کئی دہائیوں سے چل رہا تھا, وہ احساس محرومی جو ہے وہ بدل جائے گا. اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. اگین میں کہوں گا, وننگ دی ہارٹس اینڈ مائنڈ آف دا پیپل آف بلوچستان, میرا خود وہاں سے تعلق ہے. اور شاید اب وہ فگر لیٹسٹ میرے پاس نہیں ہے, بٹ 1-2 سال پہلے تک فگر یہ تھا کم از کم 30-40 ہزار بلوچ نوجوان پاکستان آرمی میں شامل ہو چکے, اور کئی ہزار ان کے نوجوان ہیں جو بھی پروسیجر ہوتا ہے اس کے تحت پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے. کمیشن افسر ہیں اس وقت, انہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں اور یہ جتنا انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. سو بڑا یہ زرخیز, ویسے تو وہاں پہ لگتا ہے کہ یہ ساری مٹی اور سنگلاخ پہاڑ, ایسا نہیں ہے. بلوچستان کے نوجوان محب وطن پاکستانی ہیں, وہاں پہ دولت سے مال مال ہیں, اور ان میں بالکل جوش و جذبہ ہے کہ وہ ان کو اگر مواقع دیے جائیں تو وہ پاکستان کے لیے اٹھ کے کام کریں. اچھا سر, میرا آخری سوال آپ سے یہ کہ بھی ہم بلوچستان تک آ گئے, مسنگ پرسنس کا کیس ہم نے دیکھ لیا. موونگ فارورڈ, اب ہم نے دیکھا 5 انسرجنسیز ہو چکے ہیں بلوچستان میں. موونگ فارورڈ ہمیں ایسی کیا چینجز لانی چاہیے کہ بلوچستان کے لوگ, یو آر آلسو فرام بلوچستان کے لوگ اتنا انسیکیور فیل نہ کریں, اتنا لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں, اور بلوچستان کے ایشوز سارے سالو ہو جائیں. میں نے آپ کو بتایا, یوتھ پہ کانسنٹریٹ کریں. اب وقت نہیں ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں یہ قبائلی سرداروں پہ. نو, یوتھ کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کریں, اور وہی ہو رہا ہے. ایجوکیشن, ہیلتھ, ٹریننگ, ووکیشنل سینٹرز, جاب اپرچونیٹیز, ان کو مین اسٹریم حکومت کے جو ادارے ہیں وہ جب اعلیٰ تعلیم حاصل کریں ان کو یہاں پہ لے کے آئیں, ان کو بھی باقی صوبوں کی طرح ان کو بھی وہ چانسز ملیں کہ اپنی وہ پروفیشنل انہانسمنٹ اور اس کو بڑھائیں, گورنمنٹ کے اداروں میں آئیں. جیسا میں نے آپ کو بتایا, فوج میں 15 سال میں کتنی تعداد میں ہزاروں بلوچ جو ہے آئے. اسی طرح بائی دا وے ایئر فورس میں وہ جا رہے ہیں, نیوی میں وہ جا رہے ہیں. تو یہ ایک خاص ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اس وقت انہوں نے کیا ہوا, لیکن باہر کے لوگ ہیں جو ان کو پراپ اپ کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر, ان دہشت گردوں کو. یہ چند گروپ ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ ان کو تو انگیج کریں آپ, لیکن کاؤنٹر کریں, ساتھ ساتھ پیرل میں کھول دیں ریاست پاکستان کے خزانے, ریاست پاکستان کے تمام ریسورسز جو ہم پاسبل ہم کر سکتے ہیں فار دی پیپل آف بلوچستان. آپ دیکھیں گے ایسے حالات بدلیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر, آج بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت شکریہ. اینڈ آئی ریئلی ہوپ ول سی یو اگین فار اندر ایپیسوڈ. بالکل ٹھیک, تھینک یو, شکریہ. آپ کے خیال میں بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ کس حد تک ہے, ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.